ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا دور ہے اور بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے گاؤں والے شہر والے پریشان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں نے کہا کہ حضور آپ دعا کریں، تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ 70,000 لوگوں کا اجتماع تھا، گاؤں کے باہر شہر کے باہر 70,000 پیپل، 70,000 لوگ جمع ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، ذرا سننا، آپ نے اللہ سے دعا کی، الہی اسقنا غیثک وانشر علینا رحمتک، میرے پروردگار ہمیں بارش سے نواز دے، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی نوازش کر دے۔ وارحمنا بالاطفال الرضع والبہائم الرضع والشیوخ الرکع، اے کریم چھوٹے چھوٹے بچے، بے زبان جانور، بوڑھے اور بیمار سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں، اے اللہ سب پر رحم کر اور ہم پر بارش برسا دے۔ بڑی رکت انگیز دعا جاری ہے، حضرت موسیٰ بھی دعا کر رہے ہیں اور 70,000 لوگ آمین کہہ رہے ہیں۔ سوچو کیسا اجتماع ہوگا۔ بہت دیر گزر گئی، بارش نہیں ہوئی، کوئی بادل نہیں، کچھ نہیں۔ آپ نے اللہ سے عرض کی کہ مولا میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم پریشان ہیں مالک، تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ تو ارشاد کیا ہوتا ہے، اے موسیٰ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اے موسیٰ جب تک وہ بندہ تمہارے درمیان ہے بارش نے نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں کمزور سا بندہ ہوں، میری آواز ان سب لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ 70,000 کا مجمع ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ میں سب تک یہ اعلان کیسے پہنچاؤں گا، میں کیسے اس بندے کو اس میں سے نکالوں؟ مولا جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، سنو اللہ کی طرف سے کیا ارشاد ہوتا ہے، اے موسیٰ تیرا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اعلان کیا، سنو کیسا رونگٹے کھڑے کر دینے والا وہ اعلان ہوگا۔ حضرت موسیٰ اعلان کرتے ہیں کہ اے رب کے گناہگار اور نافرمان بندے، جو پچھلے 40 برس سے رب کو ناراض کر رہا ہے، تو وہ بدبخت ہے کہ تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، ہمارے مجمع سے نکل جا تاکہ بارش شروع ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے یہ اعلان کر دیا۔ اب وہ شخص بیٹھا اسی مجمع میں تھا، وہ سوچنے لگا کہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا، پہچان تو گیا کہ میں ہی ہوں، اس کو پتا تھا میں 40 سال سے گناہ کر رہا ہوں، پہلے تو اس نے انتظار کیا کہ شاید کوئی اور کھڑا ہو کے نکل جائے، کوئی نہیں نکلا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں نکلا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ میں ہی وہ بدبخت ہوں، اللہ کو ناراض کرنے والا ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب اس بندے نے پتہ کیا کیا، کھڑا ہوتا تو سب کو پتہ چل جانا تھا نا۔ اس نے چادر نکالی اور اپنے سر پہ چادر ڈالی اور اللہ کی بارگاہ میں پتہ کیا عرض کرتا ہے، کہتا ہے مولا آج بچا لے، آج ذلیل ہونے سے بچا لے مولا، اگر آج کھڑا ہو گیا میں تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ بدبخت ہوں، میں ہی وہ گناہگار ہوں۔ اے اللہ آج میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اب تجھے ناراض نہیں کروں گا، پورے شہر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ بدبخت ہوں جو 40 سال سے تیری نافرمانی کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ بادل آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی میرے مولا کوئی بندہ تو کھڑا ہی نہیں ہوا، ہمارے مجمع میں سے تو کوئی باہر ہی نہیں نکلا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرے بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میرے اس نافرمان نے توبہ کر لی ہے، اے موسیٰ اب اسی کی وجہ سے میں نے بارش برسائی ہے۔ اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا مجھے وہ نیک بندہ ہی ملا دے، اب تو مجھے بتا وہ کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی ہے۔ سنو اللہ کی طرف سے کیا ارشاد ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا میں نے جب اس کا پردہ رکھا تھا، اب تو وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے، اب تو وہ میرا دوست بن گیا ہے، میں کیسے تجھے بتا دوں وہ کون ہے؟ کیونکہ اگر اب بھی بتا دیا جاتا کہ وہ کون ہے تو یہ تو پتا چل جاتا نا کہ یہی وہ تھا جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے میرا مالک جو ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ ہم اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، وہ بتاتا نہیں کسی کو، ورنہ وہ چاہے تو ہم سب کے عیب کھل جائیں۔ جو لوگ ہمیں عزت سے دیکھتے ہیں، جو محبت سے ملتے ہیں، جو ہمیں بڑے نیک سمجھتے ہیں، اللہ تو جانتا ہے نا ہماری حالت کیا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، دنیا والوں کو پتہ چلتا ہے نا ہمارا ایک عیب، ایک
فوراً میسج چلائیں گے، پتہ چلا اس نے یہ کیا ہے، ہاں ماں باپ بھی گھر سے نکال دیں گے۔ میرا مالک کیسا کریم ہے، اسے معلوم ہے ہم کتنے برے ہیں، مگر وہ رحم کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ ہم پھر بھی اس سے دوستی نہیں کرتے، ہم پھر بھی اسے ناراض کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ اگر وہ مالک ناراض ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے۔ اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، مگر ہم ہیں کہ یا تو توبہ نہیں کرتے، اور توبہ کرتے ہیں تو پھر اس پر قائم نہیں رہتے۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی کیسی حدیثیں ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ آئیے حدیث پاک سنانے سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، اور بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو۔ اور اللہ جب توبہ قبول کرتا ہے نا تو سنو کیسا کریم ہے۔ دنیا میں اگر ہمارا کوئی جرم ہو جائے نا، کوئی خطا ہو جائے، مثال کے طور پہ کسی کی پولیس میں کوئی رپورٹ درج کر دی جائے، تو جب بھی آپ کسی کا ریکارڈ نکالتے ہیں نا، بے شک وہ مقدمہ ختم بھی ہو گیا ہو، یا سزا ہو گئی ہو، یا سلو ہو گئی ہو، لیکن جب آپ بندے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں تو اس کا وہ جرم آ جاتا ہے کہ اس نے 10 سال پہلے یہ غلطی کی تھی، 15 سال پہلے اس پر یہ مقدمہ ہوا تھا۔ نہ لوگ بھولتے ہیں، نہ دنیا بھولتی ہے، مگر دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ہاں جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے اعضاء، اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے، اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن میں کہ وہ دن آئے گا، ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف، اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ کلام کریں گے، پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے، کدھر گئے تھے۔ اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے، لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے، کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے نوکری دلائی تھی، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، اس نے مجھے قرضہ دیا تھا، نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے، مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا۔ دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے، تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ سنو توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء، آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں، غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں، مگر فرمایا وخیر الخطائین التوابون، فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں، سر کو جھکا لیتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا، اور اس کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو، یعنی اگر گناہ ہو جائیں فوراً معافی مانگ لے۔ اچھا ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ، گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے، توبہ دل سے ہوتی ہے،
توبہ شرم کے ساتھ ہوتی ہے، توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب ندامت کے ساتھ بس ایک لمحے کی توبہ ہونا، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ابھی تو سنا آپ نے اس نے کیا کیا تھا، اس 40 سال کے گناہگار بندے نے کیا کیا تھا، سر چادر پہ ڈال کے سر جھکا کر اللہ کو کہا ہی تھا نا کہ اللہ بس معاف کر دے، آج بچا لے۔ اللہ کریم نے اس کے سبب بارش برسا دی۔ وہ دل کا کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ دل سے محبت اللہ سے درکار ہے، پھر اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور میں نے تو آپ کو قرآن کی آیت سنائی ہے کہ صرف معاف نہیں فرمائے گا، وہ تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب ہم توبہ میں کیوں تاخیر کریں، کیوں اس سے دوستی نہ کر لیں؟